1997 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا اور جوڈیشل کو ہوا تھا، اور جوڈیشل کو کے ذریعے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹایا گیا تھا۔ کردار وہی ہیں اور حکمران وہی ہیں اور مینورنگ کرنے والے خاندان بھی وہی ہیں۔ طاقت کا استعمال کر کے بھی دیکھ لیا، پکڑ دھکڑ کے بھی دیکھ لیا، بغاوت کے مقدمات ہو گئے، قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، میڈیا پہ پابندیاں، ہر طرح کے اقدامات کر کے دیکھ لیے، وہ نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان، ہماری اعلیٰ عدلیہ، ہائی کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس، اب ان کو فتح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کورٹ کے سو موٹو کے اختیار کی بدولت اس وقت یہ 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ اقتدار میں ہے۔ اس وقت یہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب بھی اچھے تھے، اس وقت یہ سپریم کورٹ بھی بہت اچھی تھی، اس وقت آنریبل ججز بھی بہت اچھے تھے، اس وقت سیاسی امور میں مداخلت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں جا کے معاملہ طے کرنے کا کس نے کہا تھا؟ کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا؟ پاکستان کے عوام نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ آپ خود ہی طے کر رہے تھے۔ رجیم چینج میں کچھ طے ہوا تھا باجوہ صاحب کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان۔ باجوہ صاحب نے اپنے زمانے میں سارا کچھ کروانا تھا 29 نومبر سے پہلے۔ معاملہ ہے اصل خطرہ جو خوف محسوس کر رہے ہیں وہ ہے رجیم چینج کے کردار۔ عمران خان صاحب آئے تو ہم کمزور ہو جائیں گے، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے گی اور وہ یہ کام کر دیں گے، وہ اس کو ہٹا دیں گے، اس کو لگا دیں گے۔ یہ بیسیکلی یہ اندر کے خوف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست.پی کے آپ دیکھ رہے ہیں، جمال احمد آپ کے ساتھ ہوں۔ سینئر صحافی تذکر صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ۔ صاحب سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ فار ٹائم۔ سر سب سے پہلے تو گزشتہ رات ایک فیصلہ آیا جسٹس قاضی فائزہ صاحب کا، اس کے بعد صبح ہم نے دیکھا سماعت ہونی تھی، امپورٹنٹ سماعت تھی، بینچ ٹوٹ گیا اور اب سے کچھ دیر پہلے دوبارہ سے بینچ بن چکے ہیں اور جسٹس امین الدین صاحب کے علاوہ باقی 4 ججز جو ہیں وہ سماعت کریں گے۔ کس طرح سے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بنیادی طور پہ 1997 پر اسی اسکرپٹ پہ کوشش کی جا رہی ہے، اسی اسکرپٹ کو لاگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ 1997 میں بھی یہی کچھ ہوا تھا اور جوڈیشل کو ہوا تھا، اور جوڈیشل کو کے ذریعے چیف جسٹس سجاد علی شاہ صاحب کو ہٹایا گیا تھا اور ان کو اپنی جان بچانی پڑی تھی، کنڈیاں لگانی پڑی تھی۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا نہیں بلکہ شاید دنیا کی تاریخ کا پہلا اور آخری واقعہ ہے اب تک کا کہ چیف جسٹس کسی بھی ملک کے چیف جسٹس کو اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی ہو۔ کردار وہی ہیں اور حکمران وہی ہیں اور مینورنگ کرنے والے خاندان بھی وہی ہیں، اور اسی کو دوبارہ سے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن کیونکہ وہ 1997 تھا، 25 سال گزر گئے، 25 سال گزرنے کے بعد اب صورتحال تھوڑی سی مختلف ہے۔ یوتھ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا زمانہ ہے، اویئرنیس آ چکی ہے، ایک موومنٹ چل رہی ہے پاکستان میں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، لا کی، جمہوریت کی۔ تو اس لیے مزاحمت ہو رہی ہے اور مزاحمت کچھ زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے وہ ایک ایک کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے وہ فوری طور پہ 1997 کا جوڈیشل کو ہو جائے، لیکن وہ ابھی تک ہو نہیں رہا اور مزاحمت کی وجہ سے اب تک یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ اور جو کچھ اب تک ہو چکا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہ ایک ہماری عدالتی تاریخ کا حصہ، یہ جو لمحے ہیں تاریخ کا حصہ بنیں گے۔ اور مورخ جو وہ آج شاید کچھ لوگ خاموش ہیں، کھل کر نہیں بول رہے یا ان کو کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی آج جو کچھ ہو رہا ہے میرا خیال ہے کہ ایک آخری امید کی کرن ہوتی ہے جی کسی بھی ملک کی عدلیہ، اور وہیں سے ریلیف مل رہا ہے۔ اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیفٹی والو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، ایک سیفٹی والو ہے سسٹم کو بچانے کے لیے اور سافٹلی چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ کانسٹیٹیوشنل راستے جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے نکلتے ہیں، تو انہی راستوں کو بند کیا جا رہا ہے، اور وہ اس لیے بند کیا جا رہا ہے کہ ایک اس وقت ڈیمانڈ، بیسک ایشو کیا ہے؟ بیسک ایشو ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، اور ایک رجیم چینج کے بعد جو رجیم چینج ناکام ہو چکا ہے، اور اس کو میں نے اور آپ نے ناکام نہیں کیا، یہ پاکستان کے عوام نے ناکام کیا ہے، اور پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو قبولیت کے لیے، اس کو لیجیٹمائز کرنے کے لیے اب تک جتنے بھی اقدامات کیے گئے، بائی فورس کیے گئے،
थ्रू पार्लियामेंट किए गए, थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन, थ्रू लेजिस्लेशन किए गए, वो नहीं फिट नहीं बैठ रहे। ताकत का इस्तेमाल करके भी देख लिया, पकड़ धकड़ के भी देख लिया, बगावत के मुकदमात हो गए, कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी, मीडिया पे पाबंदियां, हर तरह के इक़दाम करके देख लिए, वो नहीं हो रहा। और एक आखिरी जो इस सिस्टम को बचाया हुआ है, और वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमारी आला अदलिया, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब उनको फतह करने की कोशिश की जा रही है, उनको कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सारा कुछ ये जो कुछ हो रहा है, ये उसी तनाजुर में ही मैं तो देख रहा हूँ, और उसी तरफ बढ़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता वो कहते हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल साहब को चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह बनाने की कोशिश की जा रही है, और उनको अकेला किया जा रहा है, अकेला करके उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, और वो इन्वर्टेड कामा उनको मारने की कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की तरह इनकी भी किलिंग हो जाए। तो मज़ाहमत हो रही है, तो देखते हैं कि क्या होता है। सर, इन तमाम तर मामलात में पार्लियामेंट में कानून साजी भी की गई है, कुछ बिल पेश हुए और करारदाद भी पेश की गई। कहा यह गया कि सियासी मामलात में आला अदलिया की जो मुदाखलत है उसकी हम मजम्मत करते हैं। इस करारदाद का मकसद और वजूहात क्या समझ आते हैं? देखें, सियासत किसे कहते हैं, पहली बात तो मैं बता दूं, सियासत किसे कहते हैं। उमूर मुमलिकत को चलाना सियासत है, ये पॉलिटिक्स है, उमूर मुमलिकत चलाए जाते हैं। और अब ये एक अपनी टर्मिनोलॉजी होती है कि जी ये सियासी अमूर हैं, सियासी मामलात में मुदाखलत, ये नहीं है। अमूर मुमलिकत को चलाना ये पॉलिटिक्स है। अगर कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, तो उसके एतबार से बता रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी ये रहा, यही जो नैरेटिव है, आज जो करारदाद पास की गई है, ये यही चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब थे, यही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब थे, यही ऑनरेबल जजेस थे, यही कोर्ट थी। इसी कोर्ट की बदौलत, इसी कोर्ट के सो मोटो के इख्तियार की बदौलत इस वक्त ये 14 जमाती इत्तेहाद जो है वो इख्तदार में है। क्योंकि वरना तो डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी साहब ने रूलिंग दे के तहरीक अदम एतमाद को फारिग कर दिया था, असम्बलियां टूट गई थी, इलेक्शन अनाउंस हो गए थे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी जिन्होंने सो मोटो नोटिस लिया, और उन्होंने उस वक्त ये तशरीह की कि नहीं, तहरीके अदम एतमाद का एक प्रोसेस है, आइन में दिया गया है, उसको अडॉप्ट करें, उस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो उस वक्त ये सो मोटो भी अच्छा था, उस वक्त ये चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल साहब भी अच्छे थे, उस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट भी बहुत अच्छी थी, उस वक्त ये ऑनरेबल जजेस भी बहुत अच्छे थे, उस वक्त सियासी उमूर में मुदाखलत भी नहीं हो रही थी, उस वक्त आर्टिकल 59 का भी कोई मसला पैदा नहीं हुआ। तो ये सारे के सारे उस वक्त सब कुछ अच्छा था। तो आज ये बुरा क्यों है? इसलिए कि आज 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को अपना इख्तदार जो है वो मुतजलजल नजर आ रहा है। उनको पता है कि आज जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी उसके नतीजे में उनका जो इख्तदार है वो सूरज गुरूब हो जाएगा, इख्तदार का सूरज गुरूब हो जाएगा, और उनके पास कुछ भी नहीं बाकी बचेगा। इसलिए ये बार बार ये खुद अपना इजहार करते हैं, क्योंकि ये जो इनसिक्योरिटी है वो बता रहे होते हैं कि हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जाया हो गया, सियासी सरमाया हमारा लग गया, हमने रियासत की खातिर अपनी सियासत कुर्बान कर दी। भाई किसने कहा था? ड्राइंग रूम में जाके मामला तय करने का किसने कहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? पाकिस्तान की आवाम ने कहा था? किसने कहा था? आप खुद ही तय कर रहे थे। क्योंकि बकौल वो बाजवा साहब बता चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम बने तो मैं मिलने गया तो बताया, पूछा कि अब आपका क्या प्लान है? तो उन्होंने कहा कि बस 3-4 कानून साजी करनी है, 3-4 कानून पास करने हैं, और उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। वो 3-4 कानून यही थे। ये जो नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम हो गई, ये सब कुछ हो गया। लेकिन उसके बाद जब इनको पता चला कि पाकिस्तान में हमारी मकबूलियत का भट्ठा बिठा दिया है इस रजीम चेंज ने, अब ये अवाम में जाने से घबरा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वे में इनको इनको सियासी मौत नजर आ रही है, इसलिए और वो उस तरफ जाने के बजाय वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमें अवाम में जाने से बचाया जा सके, और हमारा इक़्तिदार और हमारी हुकूमत बगैर इलेक्शन के, बगैर वोट के हम जारी सारी रख सकें, उसके लिए वो लवाजमात तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और सर, साथ ये भी कहा गया कि दस्तूरी जो मामलात हैं उसमें इज्तिमाई दानिश का जो है दरकार होती है, तो ऐसे में आप फुल कोर्ट बनाया जाए और इन तमाम तर मामलात को सुना जाए।
اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا عدالتی اصلاحاتی بل پیش ہوا، بہت ساری شکیں اس میں، مگر امپورٹنٹ شک ہمارے سامنے آئی، نواز شریف صاحب کو اپیل کا حق دے دیا گیا ہے، اب وہ اپیل کر سکتے ہیں اپنی سزا کے خلاف۔ یہی تو اسکرپٹ ہے، یہی تو اسکرپٹڈ سے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اسکرپٹڈ ہو رہی ہے لیجسلیشن۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہی ہے کہ رجیم چینج میں کچھ طے ہوا تھا باجوہ صاحب کے درمیان اور پی ایم ایل این کے درمیان، کیونکہ مختلف ڈیلز ہوئی تھیں۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ اور ڈیل تھی، مسلم لیگ نواز کے ساتھ کچھ اور تھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ اور وعدے کیے گئے تھے، شہباز شریف صاحب کے ساتھ کچھ اور وعدے کیے گئے تھے، مریم صاحبہ کو کچھ اور کہا گیا تھا۔ تو اس میں یہ باجوہ صاحب نے اپنے زمانے میں سارا کچھ کروانا تھا 29 نومبر سے پہلے، لیکن وہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ عدالتوں نے اپنا کندھا دینے سے انکار کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ فیصل واڈا کیس جب آیا تو اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ جناب فیصل واڈا کے ساتھ کلب کر دیں جہانگیر ترین صاحب کے کیس کو بھی اور نواز شریف صاحب کے کیس کو بھی، اور ان سب کو ملا کے اکٹھا کر کے سنیں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس میں دال نہیں گلی اور نہیں بات بنی۔ فیصل واڈا کا کیس الگ رکھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور اس میں ان کو انڈیویجول کے طور پہ جو بھی ان کا فیصلہ تھا وہ سنا دیا۔ تو نواز شریف صاحب کی ہر صورت میں یہ چاہتے ہیں واپسی، اور واپسی وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی ہیں وہ پوری کی جائیں۔ اب باجوہ صاحب جو ہیں وہ انٹرویوز کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ میرا قصور نہیں ہے، یہ تو ججز کا قصور ہے، یہ جوڈیشری کا قصور ہے۔ جوڈیشری ہمارے کبھی کہتے ہیں ہمارے قابو میں تھی، کبھی کہتے ہیں وہ جنرل فیض کو کنٹرول کر رہے تھے۔ کل آخری قسط جو شاہد میتلا کی شائع ہوئی ہے، تیسری انٹرویو کا تیسرا حصہ، تو اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے کنٹرول میں نہیں تھے، یہ ججز اپنی مرضی کرتے ہیں، کہیں کہتے ہیں ججز ڈرپوک ہیں، دھڑلے سے فیصلے نہیں کرتے۔ تو یہ سارا کا سارا وہ کھیل چل رہا ہے، اور یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس میں بھی یہ شروع ہوئی تھی سو موٹو کے اختیار سے، اور جو سمپل سا ایک بل 4 گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے تیار کیا۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ جب انہوں نے فرسٹ ڈے ہیئرنگ کا دیکھا کہ فرسٹ ڈے ہیئرنگ میں 5 کے 5 ججز انکلوڈنگ جسٹس مندوخیل اس بات پر متفق نظر آ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن تو کروانے ہی کروانے ہیں، تو اس لیے 4 گھنٹے کے اندر اندر یہ سب کچھ ہوا، اور وکلا کو بھی لاہور سے بلایا گیا، اہم ترین قانون دانوں کو بلایا گیا، اور فوراً یہ بل تیار کر کے آپ دیکھیں کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر قومی اسمبلی سے بھی ہو گیا، سینٹ سے بھی ہو گیا۔ اب یہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھیجیں گے، اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی یہ کوشش کریں گے کہ یہ آج ہی دستخط کر دیں، تاکہ کل جب یہ بینچ بیٹھے تو نئی لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہو اور نوٹیفیکیشن ہو چکا ہو۔ یہ سارے کا سارا گیم یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پالیٹکس سے آؤٹ کریں اور نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے ان کریں، اور وہیں سے سلسلہ شروع کریں جہاں سے پاناما سے پہلے ختم ہوا تھا۔ یہ وہیں سے اپنی اننگز دوبارہ نواز شریف صاحب شروع کروانا چاہ رہے ہیں تھرو اس نئی لیجسلیشن کے ذریعے۔ ٹھیک ہے سر، الیکشنز اگر ہو جاتے ہیں، واللہ عالم ہوں گے نہیں ہوں گے، خواجہ سعد رفیق صاحب کی اسٹیٹمنٹ میرے سامنے ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان کو اگر واپس آنا ہے تو ہمیں یقین دلائے کہ وہ ہمیں زندہ نہیں گاڑے گا، یہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ سعد رفیق صاحب کی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اندر کے خوف ہیں، اور پہلے بھی عمران خان صاحب اقتدار میں آ چکے ہیں، اور ان کے کنٹرول میں کتنا تھا کتنا نہیں، اور نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں۔ خواجہ صاحب کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ 2/3 میجورٹی بھی یہاں کچھ نہیں کرتی۔ پاکستان میں ایک سسٹم ہے، عدالتیں ہیں، سب کچھ ہے، تو اگر پچھلے 3.5 سال عمران خان صاحب کسی کو زندہ نہیں گاڑ سکے، اور نواز شریف صاحب 2/3 میجورٹی کے ساتھ امیر المومنین نہیں بن سکے، تو میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بھی ایسا کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ دلیلیں ہیں، بودھی دلیلیں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر کچھ سنجیدہ ایفرٹ کی جائے، کیونکہ ایک طرف خواجہ صاحب کہہ دیتے ہیں، دوسری طرف ایک اور وزیر آتے ہیں وہ کچھ اور بات کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ڈویژن ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کچھ کرتے ہیں، خواجہ آصف صاحب کچھ کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب کچھ کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ڈویژن ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیوس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ کیوس ہوگا تو ان کا جو اقتدار ہے وہ آگے چلتا رہے گا۔ کیوس نہیں ہوگا، اور اگر مفاہمت کی طرف اور مذاکرات کی طرف اور کسی ایگریمنٹ کی طرف جائیں گے تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں الیکشن کروانا پڑیں گے۔ یہ انتظار کر رہے ہیں
یہ بھی آپ کو یہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ انتظار کر رہے ہیں 16 ستمبر کا جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہو جائیں گے, اور 9 ستمبر کا جب ایوان صدر خالی ہو جائے گا, اور ان تاریخوں کا انتظار کر رہے ہیں. اسی لیے یہ 8 اکتوبر کی جو تاریخ ہے یہ کوئی کسی نجومی نے تو نہیں دی, کسی نے تو دی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بیٹھے بیٹھے خیال تو نہیں آ گیا کہ 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی جائے. تو یہی سوال سپریم کورٹ آف پاکستان بار بار پوچھ رہی ہے کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ 8 اکتوبر کی تاریخ اور 8 اکتوبر کو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو انتظار کیجئے, یہ سلسلہ ابھی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا, ابھی گیم آن ہے. اچھا سر, ابھی آپ نے کہا کہ اندر کا خوف ہے, تو یہ اندر کا خوف صرف سیاست دانوں کو ہی ہے یا اور جگہوں پر بھی ہے کہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگین میں کہوں گا کہ یہ خوف جو ہے وہ اکراس دا بورڈ ہے, اور اس میں بھی اگین میں کہوں گا کہ اصل معاملہ کیا ہے. اصل معاملہ جو سرونگ ہے اس وقت موجود ان کو نہیں ہے. اصل معاملہ ہے, اصل خطرہ جو خوف محسوس کر رہے ہیں وہ ہے رجیم چینج کے کردار. جو رجیم چینج کے کردار ہیں ان کو خوف ہے. وہ یہ درون خانہ اس طرح کی کانسپریسیز کرتے ہیں, اس طرح کے شوشے چھوڑتے ہیں کہ دیکھیں عمران خان صاحب آئے تو ہم کمزور ہو جائیں گے, اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو جائے گی, اور وہ یہ کام کر دیں گے, یہ وہ اس کو ہٹا دیں گے, اس کو لگا دیں گے. یہ بیسیکلی یہ اندر کے خوف ہے. اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ باجوہ صاحب کیوں صفائیاں دے رہے ہیں بار بار. اب انہوں نے یعنی کہ وہ ایک خودکش بمبار بنے ہوئے ہیں, اور وہ جس طرف چاہتے ہیں وہ جس کو جہاں سے وہ خطرہ محسوس ہوتا ہے وہ فوراً اسی پہ الزام لگا دیتے ہیں. جو لاسٹلی جو انٹرویو کا تیسرا حصہ کل شائع ہوا اس میں انہوں نے موجودہ عسکری قیادت کو بھی معاف نہیں کیا. تو وہ تو ایک اندر کا خوف جو ان کا ہے, اس ایجنڈے کے تحت وہ سب کو متنازع بنا رہے ہیں, سب کو. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کسی بھی اپنے ساتھ جو ان کے ساتھ 6 سال جس ٹیم نے کام کیا, خواہ وہ کسی بھی عہدے پہ کیا, ان سب کے سب کو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط تھا, یہ بھی غلط تھا, اس نے غلط کام کیا, اس نے غلط کام کیا. اب وہ نہ ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار کو معاف کر رہے ہیں, نہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل رضوان کے بھی انہوں نے کر دیا, سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کو بھی انہوں نے الزام لگا دیا, اور اس کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی پہلے جنرل فیض کو پہلے وہ لگا چکے ہیں الزام, جوڈیشری کو وہ بنا چکے ہیں, اب کل انہوں نے موجودہ آرمی چیف کو بھی کر دیا. یہ ایک ایجنڈے کے تحت وہ چل رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کا خوف ہے, وہ اندر جو کانسپریسیز اندر چل رہی ہیں, جو خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے, ان کو اور باجوہ صاحب کے انٹرویو کو اگر آپ ملا کے پڑھ لیں تو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ اصل خوف کن کو ہے. اصل خوف جو ظاہر ہے جو 29 نومبر کے بعد آئے ان کو تو کسی قسم کا خوف نہیں ہے, وہ تو اس کا پارٹ نہیں تھے جو رجیم چینج کا ہوا, جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں. باجوہ صاحب خود اقرار کر رہے ہیں اور خود ساری باتیں ایڈمٹ کر رہے ہیں, اپنے جتنے بھی انہوں نے انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیے ہیں اس کو تسلیم کر رہے ہیں, اور وہ تسلیم اس لیے کر رہے ہیں, ان کو خطرہ ہے, ان کو خوف ہے کہ اگر کل کو جو بھی سیٹ اپ آتا ہے, ایون نواز شریف صاحب بھی آتے ہیں, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی آتی ہے, تو بھی یہ رجیم چینج والے کردار جو ہیں وہ ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی, کیونکہ جنرل فیض صاحب کے بارے میں مسلم لیگ نواز بڑی کلیئر ہے کہ وہ ذمہ دار ہیں. باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اب باجوہ صاحب نے ساری ذمہ داری کلیکٹیولی ریسپانسبلٹی سب پہ ڈال دی ہے اور خود اپنے آپ کو بچا لیا ہے. یہ چیزیں چل رہی ہیں. سر بس آخری 2 سوال ہیں. ایک تو ابھی باجوہ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, آپ آج کل آ رہے ہیں ٹیلی ویژن اسکرینس پر, میں دیکھتا ہوں آپ ایز این اینالسٹ آ رہے ہیں, تو معاملات کچھ بہتر ہوئے ہیں آپ کی طرف سے؟ آپ کو بڑا مسئلہ تھا اس دور میں شاید. بالکل تھا, اور آفیئر بھی مجھے کروایا گیا تھا, اور اب میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چیزیں بہت ساری بہتر ہو رہی ہیں, تبدیل ہو رہی ہیں, اور سچویشن وہ والی نہیں ہے جو 29 نومبر سے پہلے تھی, اور آہستہ آہستہ معاملات بہتر ہوں گے. لیکن اصل جو چیز ہے بہتری کی طرف کچھ ہیں ایسے کریکٹرز جس کو میں کہتا ہوتا ہوں اسپاٹ فکسرز آپ کہہ لیں. وہ اسپاٹ فکسر اسپوائلرز ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ چیزیں سموتھلی آگے بڑھیں, اور جو پچھلی جو کشیدگی ہے 29 نومبر سے پہلے کی وہ ساری ختم ہو, اور ملک جو ہے وہ
کشیدہ صورتحال سے نکل کے یہ آئینی بحران ختم ہو, کانسٹیٹیوشنل بحران ختم ہو, جو سیاسی بحران چل رہا ہے, جو معاشی بحران چل رہا ہے, وہ ساری چیزیں ختم ہوں, اس طرف نہیں جانے دینا چاہ رہے. تو اس لیے جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں, ٹی وی چینلز پہ نظر آ رہا ہوں, تو اٹ مینس کہ اب چیزیں اس طرح سے نہیں ہیں جیسے وہ ڈکٹیٹرشپ پہلے سے تھی, اب کافی بہتری آئی ہوئی. سر دلدل کی صورتحال ہے اس وقت, معاشی عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام ہے, آئینی عدم استحکام ہے, بحران کسی کیفیت ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کر معاملات حل نہیں کر سکتی, تمام سٹیک ہولڈرز, فوج, عدلیہ, میڈیا, سب ساتھ بیٹھیں اور اس ملک کو دلدل سے نکالیں. شرائط کوئی ہوں گی یا پھر یہ جامع مذاکرات ہوں گے اگر بیٹھے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں تو؟ دیکھیں یہ جب کہتے ہیں نا کہ سب بیٹھیں, سب بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب بیٹھنے کا مطلب ہے کہ آپ ایک نیشنل گورنمنٹ بنائیں, نیشنل گورنمنٹ بنائیں جس میں اپوزیشن نہ ہو. تو نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ کوئی کانسٹیٹیوشن میں تو ہے نہیں, اور کانسٹیٹیوشن تو یہی کہتا ہے کہ الیکشن ہوں گے, جو پارٹی جیتے گی اس کو اقتدار منتقل کر دیا جائے گا, اور وہ اپنا منشور لے کے آئے گی اور اس منشور پہ عمل کرے گی, اور اس پارٹی کو یا جو بھی رولنگ پارٹی ہوگی اس کے بعد پھر جب وہ پاور میں آ جاتی ہے تو پھر چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہے. پھر ادارے اپنا کام کرتے ہیں, مختلف ادارے, اور وہ اپنا کام کرتے ہیں, باقی ادارے اپنا کام کرتے ہیں, گورنمنٹ کا اپنا کام ہے, اپوزیشن کا اپنا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت کیوں آتی ہیں جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں. یہ نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ 97 میں کیوں نہیں تھا, یہ نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ 2008 میں کیوں نہیں تھا, یہ نیشنل گورنمنٹ کا کانسیپٹ 2013 میں کیوں نہیں تھا؟ تو یہ اس وقت آتا ہے جب یہ رولنگ کلاس جو ہے ان کو یہ اپوزیشن کی طرف بڑھتی ہیں. وہ یہ رہا ہے کہ اب اس وقت ون ورسز آل ہے, اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف ہے. جو لیٹسٹ سروے آیا ہے پنجاب کا بھی, اس میں بھی کوئی قریب کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور الیکشن ہوتے ہیں جس وقت بھی ہوں, جس بھی کنڈیشن میں ہوں, یعنی موجودہ نگراں سیٹ اپ کروائے, نقوی صاحب کروائیں, اور یہ چیف الیکشن کمیشنر بھی راجہ صاحب ہوں, اور اوپر بھی یہ بیٹھے ہوں. آپ دیکھیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے, نگراں سیٹ اپ ان کا ہے دونوں صوبوں میں, فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اس کے باوجود وہ پارٹی کہہ رہی ہے ایک کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے جو ہمارا وہ دے دیں اور وہ الیکشن کروا دیں, اور الیکشن کروانے کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو اسی سیٹ اپ میں ہو رہا ہے, اور جو بھی ہوگا وہ نتیجہ ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ اتنا ان کو یقین ہے اپنے ہارنے کا کہ سارا ایک ون ورسز آل ہے, اور ون آل جو ہیں جتنے بھی آل ہیں وہ سارے اس بات پہ نہیں آ رہے کہ ہم الیکشن کروا دیں. ان کو اس لیے اپنا یقین ہے کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے, حالانکہ صوبائی حکومتیں ہیں تو صوبائی حکومتیں بھی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں. تو اس لیے اصل میں وہی معاملہ ہے کہ یہ پاکستان کے عوام کا قصور ہے سارے کا سارا, جنہوں نے رجیم چینج قبول نہیں کیا. اگر وہ رجیم چینج قبول کر لیتے اور پاکستان کے عوام کوئی بہت زیادہ مزاحمت نہ کرتے اور 19-20 کا فرق ہوتا, 18-20 کا فرق بھی مینج ہو جاتا ہے. اب فرق ہو گیا ہے 12 اور 20 کا, 13 اور 20 کا, تو یہ پاسبل نہیں ہے فرق جو ہے اس کو کور کرنا, اس لیے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. سر لاسٹ میں بس اگر آپ کمنٹ کرنا چاہیں تو 29 نومبر کے بعد سے حالات آپ نے کہا بہتر ہو گئے ہیں. ارشد بھائی مشکل حالات کا سامنا کیا, پاکستان سے جانا پڑا, شہادت ہو گئی, آپ کو بھی اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے. کچھ روز پہلے صدیق جان جس طرح سے اٹھائے گئے, پاکستان آ رہے ہیں آپ, ہم بہت مس کرتے ہیں آپ کو یہاں کورٹ رپورٹنگ میں خاص کر. آپ مسکرا کے پوچھ رہے ہیں تو مسکرا کے پوچھیں گے تو میں آ ہی جاؤں گا. اور اس لیے 29 نومبر سے اگر کمپیئر کریں, میں آپ کو بتاؤں 29 نومبر سے پہلے کی صورتحال اور بعد کی صورتحال, تو اس میں بہتری ہے. میڈیا کی حد تک میں بات کروں گا, لیکن اگر آپ کہیں کہ 100% بہتری 100% بہتری نہیں ہے, ابھی بھی کنٹرول کیا جا رہا ہے. پیمرا جو ہے وہ بہت زیادہ اس وقت وہ پابندیاں لگا رہا ہے میڈیا پہ, ہر طرح کی پابندیاں لگا رہا ہے کہ کس کو دکھانا ہے کس کو نہیں دکھانا, اور وہ فوکسڈ ہے کہ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو اور اس نیریٹو کو میڈیا میں نہیں آنے دینا. اور یہی چیز سوشل میڈیا پہ بھی چل رہی ہے.
सोशल मीडिया एक्टिविटीज को भी इसीलिए उठाया जा रहा है कि वहां पे वो एक्टिव हुए हुए हैं। तो अगर आप मीडिया के मामला को देखें तो बेहतरी इस सेंस में है कि अब उस तरीके से नहीं जैसे इमरान रियाज खान को उठाया गया था, जैसे अयाज अमीर साहब को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, समी इब्राहिम साहब को, और बाकी हमारे जमील फारूकी साहब को, इस तरह के सदीक जान को अब आप देखें कि फर्क यह है कि सदीक जान को उठाया गया लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर उनको मुकदमा डिस्चार्ज कर दिया गया। तो जुडिशरी भी अब इसी तरीके से आज जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है 29 नवंबर के बाद की सूरत हाल, लाहौर हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है आज कि सेडिशन का जो है वो बगावत की दफात जो कॉलोनियलिज्म के दौर की चली आ रही थी उसको उन्होंने सेट असाइड किया है कि ये कलअदम करार दी हैं। तो ये बेहतरियां आ रही हैं, जो कुर्बानियां दी हैं 29 नवंबर से पहले पहले और उसके बाद भी जा रही हैं, उसके अच्छे नताइज भी बरामद हो रहे हैं। तो इसलिए अभी जिद्दोजहद तो जाहिर है, तकलीफें तो होती हैं, ये आप समझें कि तकलीफें होती हैं, बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और ऐसे नहीं स्ट्रगल तो करनी पड़ती है, स्ट्रगल के बगैर तो बात नहीं बनती। आप यहाँ बैठे हैं, मैं अगर इस मुकाम प्रोसेस के जरिए यहाँ तक पहुंचे हैं तो आगे भी अगर इसको कंटिन्यू करना है तो ये एक मुश्किल काम है और रेजिस्टेंस होती है, मज़ाहमत होती है, और वो हर दौर में होती रही है और अब भी हो रही है, लेकिन उसी में से हमें रास्ता बनाना है। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। हिम्मत नहीं हारनी सर, आप इंस्पिरेशन है हमारे लिए सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।